رخ حیات کے جھومر حسین زندہ باد، وفا و عزم کے پیکر حسین زندہ باد۔ خطیب و ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں فرحان بنارسی صاحب۔ رخ حیات کے جھومر حسین زندہ باد۔ آئیے حضرات، ایک ایسا وقت آ گیا کہ شعر وہاں پر پڑھے جاتے ہیں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ محفل ڈس بیلنس ہو رہی ہے، اور جب شاعر بیلنس میں پورے ہوتے ہیں تو شعر نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ شاعروں کو بلایا جاتا ہے، وہ خود شعر پڑھتے ہیں جن پر اعتماد ہوتا ہے۔ یہ ایسے شاعر ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ بہت سے شاعر آئے محفلوں کی دنیا میں اور چلے گئے، مگر یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو ابھی تک کے اسی اپنے آب و تاب میں ایک آفتاب کی صفت چمک رہی ہیں، اور تمام مومنین ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ میرا اسکول نہ دلی ناوت نہ دکن ہے، در علم سے وابستہ میرا رشتہ فن، لیتا ہوں سیرت معصوم سے اصلاح سخن، سامنے رہتی ہے کردار کی شمع روشن، سانس رکتی ہے تخیل کی نلے ٹوٹتی ہے، میرے لکھے ہوئے شعروں سے کرن پھوٹتی ہے۔ اور ان کے میر نذیر باقری صاحب کے لکھے ہوئے شعروں سے جو کرن پھوٹتی ہے، اس کرن سے تمام مومنین کے دل و دماغ مجلہ ہو جایا کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں میر نذیر باقری صاحب سے کہ تشریف لائیں، محتاج تعارف نہیں ہے، میں تمامی حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے، کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے، کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے، یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے۔ ایسے اگر آپ سنو گے تو شاید میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے، یہ وہ، دیکھیے تک بندی تو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، مگر شعر بڑی مشکل سے کہے جاتے ہیں۔ کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے، یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے۔ اے ابو طالب نے جب بھی کسی نے ڈھونڈا، اے ابو طالب نے جب بھی کسی نے ڈھونڈا، جتنے قرآن کے سورت تیرے گھر نکلے۔ اے ابو طالب نے جب بھی کسی نے ڈھونڈا، جتنے قرآن کے سورت تیرے گھر نکلے۔ اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے سے، اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے سے دین اسلام کو کاندھوں پر اٹھا کر نکلے۔ اور اب یہ شعر، اب یہ آخری شعر جس کے لیے شعر پڑھے ہیں، نظر کرتا ہوں اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے سے دین اسلام کو کاندھوں پر اٹھا کر نکلے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ، جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ، ارے تیرے بیٹے نے نکالا تو پتھر نکلے۔ جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ، تیرے بیٹے نے نکالا تو پتھر نکلے۔ اب یہیں سے دیکھیے، میں نے پچھلے سال کچھ شعر پڑھے تھے، دو شعر امام زمانہ کے حوالے سے، اور باقی تو تازہ ترین شعر پڑھتا ہوں کہ میری آنکھیں ہیں ناب ان میں اثر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں ناب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے۔ میری آنکھیں ہیں ناب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے۔ انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے۔ انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے۔ اب آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ شعر، اور آپ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ کہاں تک ہیں، کہاں تک آپ سننا چاہتے ہیں، کتنا آپ سن رہے ہیں، کتنی آپ کی توجہ ہے۔ مگر یہ دعا کے ساتھ شعر پڑھتا ہوں کہ خدا کرے آپ لوگ اس شعر میں شامل نہ ہوں۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے۔ اگلا شعر میں دعا کرتا ہوں آپ شامل نہ ہو، خدا کرے۔ سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے، ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے۔ سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے، ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔
نام حیدر پر وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ اب دیکھیے شہزادی کے کئی مولانا نے ابھی تقریر میں ان تاریخوں کی وضاحت کی ہے، میں بس یہ دعا کر رہا ہوں کہ میں پڑھ پاؤں، اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوا۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ منظرنامہ سب دیکھیں، اسی لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ 5 راتیں مسلسل ہو گئی ہیں سفر کرتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے۔ یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ اتنا بھی میں بول رہا ہوں۔ نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، شہزادی کے حوالے سے 4 مصرے بالکل تازہ ترین ہیں، اب جتنے پڑھا ہوں سب تازہ ترین مصرے پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی کے حوالے سے شہزادی کے خطبے کا جو ارتباط ہے وہ مولا علی کے لہجے سے رکھا گیا ہے اب تک، مگر ایک بات شہزادی نے مجھے حوالے کر دی ہے میرے، میں نظر کرتا ہوں، بس یہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا آپ، مجھے یقین ہے زینت اسے ملے گی ضرور، نہایت توجہ سے سنیے گا آپ، مجھے یقین ہے زینت اسے ملے گی ضرور، کسی نے بیٹی کا جب نام رکھ لیا زینب، مجھے یقین ہے زینت اسے ملے گی ضرور، کسی نے بیٹی کا گر نام مجھے یقین ہے زینت اسے ملے گی ضرور، کسی نے بیٹی کا اگر نام رکھ لیا زینب، اور برائے خطبہ جو دربار شام میں پہنچی، برائے خطبہ جو دربار شام میں پہنچی، کوئی سمجھ نہ سکا فاطمہ ہے یا زینب، برائے خطبہ جو دربار شام میں پہنچی، کوئی سمجھ نہ سکا فاطمہ ہے یا زینب، کوئی سمجھ نہ سکا فاطمہ ہے یا زینب۔ ابھی میرے مولا نے مجھے حقیر کو، گنہگار کو، خطا کار کو یہ شرف بخشا ہے کہ میں ان کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو وہاں کا جو منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ادھر مولا کا روضہ ہے، ادھر مولا عباس کا روضہ ہے۔ یہ 4 مصرے آپ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ابھی مولا نے تقریر بھی کی تھی کہ یہ سوچ کے بیٹھیے کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہے۔ اب یہ میں شعر سنیے مولانا، خاص طور سے سنیے گا 4 مصرے نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ بچھا ہے بیچ میں 2 بھائیوں کے فرش محفل کا، سنیے گا سنیے گا، بچھا ہے بیچ میں، ابھی آپ کو شریک کر رہا ہوں، بیدار ہو جائیے گا، بچھا ہے بیچ میں 2 بھائیوں کے فرش محفل کا، جو ہیں معصوم سارے مومنوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ دیکھیے کون بیٹھا، بچھا ہے بیچ میں 2 بھائیوں کے فرش محفل کا، جو ہیں معصوم سارے مومنوں کے پاس بیٹھے ہیں، قصیدہ پڑھ رہا ہوں میں، میری تقدیر تو دیکھو، ادھر شبیر بیٹھے ہیں ادھر عباس بیٹھے ہیں، قصیدہ پڑھ رہا ہوں میں، میری تقدیر تو دیکھو، ادھر شبیر بیٹھے ہیں ادھر عباس بیٹھے ہیں۔ اور 4 مصرے اور سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے، اور 4 مصرے سنیے گا کہ دیار فانی سے لے کر دیار عقبہ تک، دیار فانی، خدا کرے سب کو نصیب ہو یہ منظر کہ دیار فانی سے لے کر دیار عقبہ تک جو کوئی دے نہ سکا وہ خوشی حسین نے دی، دیار فانی سے لے کر دیار عقبہ تک جو کوئی دے نہ سکا وہ خوشی حسین نے دی، اسے حسین کے روضے سے مسکیہ جس دم کفن میں رکھ کے مجھے زندگی حسین نے دی، اسے حسین کے روضے سے مسکیہ جس دم کفن میں رکھ کے مجھے زندگی حسین نے دی، کفن میں رکھ کے مجھے زندگی حسین نے دی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا، عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا۔ اب سنیے گا، دونوں مصرے سنیے گا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا۔ اصل بات پڑھے تو پڑھتا ہوں شعر، بھائی مجھے یاد ہے میں نے کم سے کم 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے، لیکن اب یعنی 1.5 منٹ پڑھنا بھی بہت ایسا لگتا ہے کہ بہت تکلیف سے پڑھا جا رہا ہے، کہ وہ وقت اور تھا یہ وقت اور ہے۔ اب ان کو دیکھتا ہوں تو بس یہ لگتا ہے کہ میں ہی پڑھ رہا ہوں جب جو پڑھتے ہوتے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے، مطلب پیش کرتا ہوں میں، میرا عباس یوں دشمن پہ پہلا وار کرتا ہے،
میں بس یہ آپ کی نسے کو دیکھ رہا ہوں کہ کہاں تک آپ جائیں گے، اسی حساب سے چل پڑوں گا پھر میں. میرا عباس یوں دشمن پہ پہلا وار کرتا ہے. سنیے گا پہلا وار مولا کا. میرا عباس یوں دشمن پہ پہلا وار کرتا ہے، نشان تیغ کو فولاد کی دیوار کرتا ہے. باقی لوگوں تک شاید آواز نہیں گئی ہے میری. میرا عباس یوں دشمن پہ پہلا وار کرتا ہے، نشان تیغ کو فولاد کی دیوار کرتا ہے. یہ دنیا بے کسوں کو اور بھی بے کس بناتی ہے. یہ سنیے گا آخری آدمی تک. یہ دنیا بے کسوں کو اور بھی بے کس بناتی ہے، مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے. یہ دنیا بے کسوں کو اور بھی بے کس بناتی ہے، مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے. یہ دنیا بے کسوں کو اور بھی بے کس بناتی ہے، مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے. اب یہ شعر سنیے گا، اکیلا شعر ہے اپنی نوعیت کا. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. کہیے تو 50 بار اس مصرے کو پڑھوں. بھلا اس کی نظر میں، بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت، کیا خلیفہ ہو. خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے. سلوات پڑھے تو پڑھتا ہوں پیچھے. دیکھیے اب تھوڑی آواز کھلی ہے، اب میں شروع کرتا ہوں پڑھنا. ابھی تک تو بس صرف ایک ٹرائل پہ چل رہی تھی بات، اب شروع کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں. بھائی سنیے گا، اب آپ سے توجہ بھی نہیں کہوں گا، بس شعر پڑھوں گا جس طرح چاہے سنیے گا. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں. سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے. پتہ نہیں کیسے سنیں گے مطلب. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ جس صورت سے سن رہے ہیں اس کی سزا کے طور پہ تو یہ ہے کہ میں 50 بار اس مصرے کو پڑھوں، تب اگلی 51ویں بار دوسرا مصرع پڑھوں. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں. اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں. اگر عباس ماشاءاللہ. دیکھیے میں جتنی محنت کر رہا ہوں اس کی آدھی بھی اگر آپ کریں گے نا تو میری آواز بھی صحیح ہو جائے گی. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ شعر سن لیجیے گا، بڑا ٹپیکل شعر ہے، نظر کرتا ہوں کہ جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب اس سلسلے کا آخری شعر اس کا پڑھ رہا ہوں، سنیے گا شعر. کہ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہ نے، بنائے لا الہ کہا ہے خواجہ غریب نواز نے. اب سنیے گا شعر پیش کرتا ہوں. رکھی خون سے کیوں خون سے رکھی گئی بنیاد سنیے. رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہ نے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں. رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہ نے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہ نے.
رکھی خوں سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہری. اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں. اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں. اب میں آخر میں وہ منقبت پڑھتا ہوں جو پڑھنا چاہتا تھا. ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب پیش کرتا ہوں. اس کے مطلب ہیں، مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے آپ. ایک مصرع تھا جلال پور کا. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. اب ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے ہیں، آپ کو بالکل چھیڑنے کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ سنیے گا. مطلب پیش کرتا ہوں میں کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. سنیے بھائی سب لوگ، یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا. بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا. بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، جس نے چاہا. بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا. بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا. جس نے چاہا سب عزاداروں کی بخشش کے لیے. ملازم فرمائے کہ مصطفیٰ سے، آپ سب کے لیے شیخ پیر کا مصطفیٰ سے سب عزاداروں کی بخشش کے لیے روز محشر سب عزاداروں کی بخشش کے لیے مصطفیٰ سے فاطمہ زہرا نے وعدہ لے لیا. روز محشر سب عزاداروں کی بخشش کے لیے مصطفیٰ سے فاطمہ زہرا نے وعدہ لے لیا. مصطفیٰ سے فاطمہ زہرا نے وعدہ لے لیا. اب یہ شعر سنیے گا، میری زندگی کے اہم ترین شعروں میں ایک شعر ہے. خدا بے نیاز ہے، خدا کو کچھ نہیں چاہیے، خدا کو کچھ نہیں چاہیے. اب میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. روز محشر سب عزاداروں کی بخشش کے لیے مصطفیٰ سے فاطمہ زہرا نے وعدہ لے لیا. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے. بھائی یہ شعر سن لیجیے گا، اچھا جیسے سنیے. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. سر تو قاتل نے لیا خالق نے سجدہ لے لیا. اب یہ شعر ایک بھائی کے حوالے سے دوسرے مطلب کے ساتھ پڑھتا ہوں میں کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے ممکن ہے کہ جو خاموش ہے انہیں بھی بولنے پہ مجبور کرے. یہ مطلب میں نظر کرتا ہوں میں کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا. اب دوسرے بہن کے بھائی کے اب سنیے ملازم. شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ. سنیے بھائی صاحب، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ. ارے علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. بس یہ آخری شعر آپ سے التماس ہے کہ میری زندگی میں بھی میرے بعد بھی اگر آپ کے سامنے ایسا کبھی منظر آئے، ایسا کبھی محسوس کریں تو مجھے دعا سے محروم نہ رکھیے گا. میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. شہزادی کا سب سے بڑا تحفہ میری زندگی کا یہ شعر ہے. نظر کرتا ہوں میں کہ جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا، جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا زہرا نے پرسہ لے لیا. جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا، جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا زہرا نے پرسہ لے لیا.